سارے نبیوں میں ایک نبی جن کا نام ہے حضرت سلیمان. کیا نام؟ اللہ نے ایسا بادشاہ بنایا تھا. یعنی سوچو حضرت سلیمان نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. یعنی دنیا بھی آپ کے قدموں میں تھی، آخرت بھی آپ کے قدموں میں. بولو کون؟ حضرت سلیمان. حضرت سلیمان کی حکومت، اللہ کی قسم کوئی قیامت تک ایسی حکومت کرنے والا نہیں آئے گا جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حکومت کرتے تھے. کتنا بھی بڑا سپر پاور ہو، مگر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت انسانوں پر. بولو سبحان اللہ. حضرت سلیمان کی حکومت جناتوں پر، ہاں، اور جنگل کے درندوں پر، اڑنے والے پرندوں پر، چرنے والے چرندوں پر، یہاں تک کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں نا اس پر بھی حکومت کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ نے نبی بنائے، بادشاہ بنائے، انسانوں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، چرندوں پر حکومت، درندوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، سمندر کی مخلوق پر حکومت. حضرت سلیمان ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے. ارے بولو کس پر حکومت کرتے تھے؟ حالانکہ یہ حکومت تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتی، لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک بڑا تخت دیا تھا. تخت، وہ تخت دکھنے میں ایک کار کی طرح تھا، جیسے ہماری گاڑی ہوتی نا 4 ویلر ویسی. لیکن اگر اندر جاؤ تو اللہ نے 1000 کمرے بنائے تھے اس میں. بولو سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بیٹھتے تھے. کس پر؟ تخت پر. وہاں کوئی اسٹیئرنگ نہیں، گیئر باکس، ارے بولو نا، ہارن وارن کچھ بھی نہیں، پیٹرول ڈیزل گیس کچھ بھی نہیں. حضرت سلیمان جیسے بیٹھے نا، فرشتہ آئے، کہاں جانا ہے، کہاں جانا؟ تو حضرت سلیمان کہتے ہیں مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا ہے. یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ انڈیا میں ہوں اور میرے کو امریکہ جانا ہے. جہاں رات دن کا فرق ہو جاتا ہے وہاں میرے. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کا، آپ تو بادشاہ ہے، اللہ کے نبی ہے، بیٹھو آرام سے بیٹھو. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوتے، ابھی تو آنکھ بند کرتے کہ وہ 2 فرشتے کہتے ہیں اٹھ جاؤ. حضرت سلیمان کہتے اٹھ جاؤ مطلب ابھی تو بیٹھا ہو. کہاں آ گیا؟ کہاں؟ مشرق سے مغرب آ گیا. کہاں؟ باہر آ کر دیکھو، آپ مشرق سے مغرب آ گئے، کیونکہ اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. بولو سبحان اللہ. اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر سلیمان، میں نے ہوا کو بھی تمہارا سرونٹ بنا دیا، تمہارا غلام بنا دیا. تم اشارہ کرتے جاؤ گے، ہوا تمہیں سلامتی کے ساتھ لے کے جائے گی. آنکھ کھولے تو مشرق میں، بولو بند کرے تو پاور تو حضرت سلیمان کے پاس تھا، لیکن یہ پاور دینے والا کون؟ تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تمنا ہوئی کہ جب اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی حکومت، ہاں، اور اتنی بڑی طاقت سب میرے انڈر میں، ہاں، جنات بھی، انسان تو ہوئے انڈر میں. کون انڈر میں؟ ہمارے انڈر میں جنات ہے. کائے کا جنات انڈر میں اس کو دیکھ کے ڈرتا ہے. محافظ نور الدین ایسا ہے، ہمارے یہاں کا جوان ہے نا، دن میں یوں ہے، اور جہاں کسی سے غلطی ہو نا، تیری ماں تیری بہن شروع ہو جاتا ہے. اسی کو بولو رات کو 2 بجے قبرستان میں جا، وہاں آتا ہے. کون آتا ہے؟ میرے پیارو، یہ عجیب و غریب بات ہے. حضرت سلیمان انسان جنات پہ حکومت کرے. اب ایک دن حضرت سلیمان کو ایک تمنا ہوئی. کیا تمنا ہوئی؟ کہ مجھے پوری ساری مخلوق کو کھانا کھلانا ہے. بھائی کس کو کھانا کھلانا ہے؟ ساری، یعنی انسان بھی میرے دسترخوان پر، جنات بھی دسترخوان پر، درندے بھی، چرندے بھی، پرندے بھی، سمندر والے بھی، سب. یعنی پوری دنیا کو میں دعوت کراؤں گا، پوری دنیا کو کھانا کھلاؤں گا. حالانکہ میرے پیاروں صحیح بات ہے، کھلانے والا کون ہے؟ نہیں بولو نا، کھلانے والا کون ہے؟ اور اللہ کیسے کھلاتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. باقی ہمارے یہاں اگر مہمان ہے، بھائی ایک قاری احمد علی، ابھی میں 2-4 کو لے کے کسی کا مہمان بنوں نا، کہاں گیا وہ رحمت اللہ؟ کہاں گیا جو میرے کو لے کے آیا یہاں پر؟ کہیں بھی ہوگا رحمت اللہ بھائی. ابھی میں اگر کسی کا مہمان بنوں، یا آپ لوگوں میں سے میں کسی کو کہوں کہ بھائی میں کھانا تمہارے گھر کھانے والا، اوہ قاری احمد علی ہمارے گھر پہ کھانا آنے والے ہیں، وہ پورے محلے کو، پورے اڑوس پڑوس کو جمع کرے گا. دوسرے دن پھر میں کہوں کھانا آنے والا، ہاں قاری صاحب کوئی بات نہیں، آ جاؤ. تیسرے دن قاری صاحب وہ میری بیوی بیمار ہے.
ہم کو 4 آدمی کو کھانا کھلانا ہو 2-3 دن تو بڑا معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا. اب حضرت سلیمان کو ایک تمنا کہ پوری دنیا کو کھانا کھلاؤ, اور ایسا نہیں کہ سب کا ٹائم الگ ہے, ایک ہی ٹائم, ایک ہی دسترخوان پر سب جمع ہونا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے, اللہ سے کہنے لگے اللہ میرے کو سب کو کھلانا. اللہ نے فرمایا نہیں ہو سکتا, یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا. بولو سبحان اللہ. انہوں نے کھلانے کا کام کون کر سکتا؟ اللہ ہی فرماتے میں ہی تمہیں کھلاتا پلاتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لیکن اللہ مجھے کرنا ہے, جب اللہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں اور سب میرے انڈر میں ہے تو میں چاہتا ہوں ایک ہی دسترخوان. اللہ نے فرمایا نہ میرے نبی, پوری مخلوق کو کھلانے والا صرف اللہ ہی ہوتا ہے, سب کے بس کی بات. حضرت سلیمان تیسری مرتبہ اللہ پرمیشن تو دے دے. اللہ نے کہا جاؤ پرمیشن ہے, کوشش کرو.